اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزدانی علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة وعدد ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ضیاء النبی شریف کا جلد دوم میں سے وہ حصہ پڑھیں گے جس کا تعلق ایک من گھڑت واقعے کے ساتھ ہے، اور جو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کیا گیا، لیکن اس واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کی سراسر تنقیص اور توہین موجود ہے۔ تو اس واقعے پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ کل ہم نے چند آیات کے ذریعے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ سب سے پہلے بات جو ہے وہ میری دھیان سے سمجھ لیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 52 جو کل آپ کے سامنے تلاوت بھی کی تھی، وہ آیت تھی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول اور نبی مگر یہ کہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں شکوک۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بہت دانا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب اتری تو اس کا شان نزول بعض ہمارے مفسرین نے بڑی غیر ذمہ دارانہ انداز سے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت فرما رہے تھے، افرائیتم اللات والعزی، یعنی یہ آیات اتری، تلاوت فرمائی، اور آپ نے یہ آیات اب کفار کے سامنے پڑھنی تھی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے، افرائیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرے منات کو دیکھا۔ یعنی آپ نے ان کلمات سے تنقیص کرنا تھی کہ کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، ان کی تم نے شکلیں دیکھی، ان کا تم نے جسہ دیکھا، ان کے تم نے بناوٹ دیکھی، ان کا تم نے کردار دیکھا، کیا تمہیں کہیں سے یہ خدا لگتے ہیں؟ تو مقصد اس آیت کے تلاوت کرنے کا یہ تھا۔ تو مفسرین نے یا ہمارے بعض سیرت نگاروں نے بڑی غیر ذمہ دارانہ یہاں پر ایک روایت ذکر کی، وہ یہ تھی کہ جب آپ نے یہ آیات کفار کے سامنے پڑھنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے اللہ یعوذ باللہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے۔ وہ الفاظ ان آیات کے بدلے یہ تھے تلک الغرانیق العلا، یہ جو بت ہیں یہ بڑے بلند پرواز ہیں، اور وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، اور ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر مشرکین کی خوشی کی حد نہ رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی لے کر کہنے لگے کہ وہ اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آیا ہے، آج اس کی اور ہماری دعوت ختم ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کے سجدہ والی آیت پڑھنی تو حضور نے بھی سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ اس کے بعد جبریل آئے تو آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو یہ صورت اس طرح وحی نہیں کی تھی جس طرح آپ نے پڑھی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد رنج و غم میں مبتلا ہوئے۔ اس رنج و غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت جو ہے وہ نازل فرمائی، اور سورہ حج کی یہ آیت نمبر 52 تھی جو پہلے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس واقعے میں یہ چیز ذکر کی گئی کہ نعوذ باللہ نبی پاک کی زبان مبارک سے غلط کلمات جو ہے وہ شیطان نے نکلوائے، یعنی نبوت معصوم ہوتی ہے، اور اب اس معصومیت کو داغدار کیا گیا اور بڑی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے روایت جو ہے وہ نقل کی گئی، اور یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور یا کسی نے بعد میں اس کو شامل کیا تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے
جس نے شامل کیا اس کو اس سے درگزر کرے، یہ سراسر شان نبوت کی تنقیص ہے، شان نبوت کی توہین ہے، اور یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ جملے ہیں۔ اس روایت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا کیا موقف رہا ہے، اور ہمارے اسلاف اس روایت کے حوالے سے کیا چیز بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کے حوالے سے جو آپ نے تشریح سنی، اس کا جو ہے وہ آپ ترجمہ پہلے سماعت کر لیں۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو وہ ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں شکوک۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے ہماری آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائی تو شیطان نے ان لوگوں کے دل میں ان آیات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جن پر یہ آیات تلاوت کی جا رہی تھی۔ وہ ان آیات کو قبول کرنے کی بجائے ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کر لیتے، اعتراض انہوں نے شروع کر دیے۔ جس طرح بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک میں، اسی کی تائید ملتی ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان نما انسان اور شیطان نما جن شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، نبی شکار نہیں ہوتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں اعتراضات تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ اس کا مطلب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو عام لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، نبوت کے دل میں یا کسی نبی کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ شیطان نبی کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن یعنی سرکش انسان اور جن جو چپکے چپکے سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ جس طرح مثال انہوں نے ذکر کی حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا۔ اب یہ قرآن کی آیت تھی۔ اب وسوسہ یہ کیسے ڈالتے تھے ایمان والوں کے دلوں میں؟ وہ کہتے تھے جسے اللہ نے مار دیا وہ تو حرام ہو گئی، جسے تم ذبح کر لو وہ حلال ہو گئی۔ یعنی کیا کمال دین ہے کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اگر وہ اسے مار دے تو تم کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ مردار حرام ہے، اور جس کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو تم کہتے ہو یہ زندہ ہو گئی۔ یعنی اس طرح کے وسوسے یہ ڈالا کرتے تھے، اس طرح کی جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں خرافات اٹھتی تھی اور ان کی زبان اس طرح کینچی کی طرح چلتی تھی۔ تو یہ اصل اس کا مفہوم تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اسلاف کا کیا طریقہ کار ہے، اسلاف نے کن چیزوں کو جو ہے وہ ذکر کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس روایت کو جو آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو ہے وہ نعوذ باللہ شیطان نے اپنے کلمات جاری کیے۔ ایک معمولی سمجھ بوجھ کا انسان جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو تھوڑا سا بھی سمجھنے والا ہو یا اس کو تھوڑا بہت علم ہو تو وہ اس روایت کو سنتے ہی کہہ دیتا ہے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے۔ لیکن آئیے علماء محققین کے ارشادات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے علامہ ابن حیان غرناطی علیہ الرحمہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس آیت میں کوئی ایسی چیز مذکور نہیں جو رحمت للعالمین کی طرف منسوب کی جا سکے، بلکہ اس میں صرف رسولوں اور نبیوں کا ذکر ہے۔ اس لیے اس آیت سے یہ اخذ کر لینا کہ حضور سے کوئی فعل سرزد ہوا اور اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سرے سے ہی غلط ہے۔ یعنی ابن حیان غرناطی کا قول یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیت منسوب کرنا ہی غلط ہے، اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے نبی پاک کی طرف۔ ابن عطیہ زمخشری اور چند دوسرے لوگوں نے اس روایت کے بارے میں کہا کہ یہ ایک معمولی مسلمان سے بھی سرزد نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ اس کو اس ذات پاک کی طرف منسوب کیا جائے، یہ فعل تو ایک مسلمان سے بھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی کے بارے میں یہ کہنا یہ سراسر غلط ہے۔ امام محمد بن اسحاق جو کہ بہترین جو ہے وہ سیرت نگار ہے، سوانح نگار ہے، آپ کہتے ہیں ھذا من بعد الزنادقہ، یہ روایت زندیقوں کی گڑی ہوئی روایت ہے، مطلب یہ من گڑت روایت ہے۔ امام بیہقی نے کہا حاضر قصۃ غیر ثابتۃ من جہت النقل، اور یہ نقل کے طریقہ پر یہ واقعہ بالکل غیر ثابت شدہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور سیاہ ستہ اور دیگر حدیث کی مشہور کتابوں میں اس کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ واجب اطراحہ، یعنی اس کو ردی میں پھینک دینا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے، قرآن پاک کا اس حوالے سے موقف کیا ہے۔ اپنے دلوں کو شک اور شبہے سے پاک کرنے کے لیے قرآن پر تھوڑا سا غور کریں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے لے کے
4 تک اللہ ارشاد فرماتا ہے ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ون نجم قسم ہے اس تابندہ ستارے کی اذا ہوا جب وہ نیچے اترے، ما ضل صاحبكم وما غوا تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا نہ بہکا، وما ينطق عن الهوى یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی مگر وہی بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس روشن آیت یا ان روشن آیات کی موجودگی میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک کی زبان سے کوئی کبھی کلمہ جو ہے وہ نکلا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن پاک کی ان 4 آیات کی روشنی سے یہ ثابت ہوا کہ جو پچھلا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا یہ غلط ہے، یہ باطل ہے اور یہ مردود ہے، اور اس واقعے کو ہم من گڑت یا گڑا ہوا ایک قصہ ایک کہانی لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، قل فرما دیجئے ما یکون لی مجھے اختیار نہیں ہے ان ابدلہ میں تبدیلی کروں، رد و بدل کر دوں، من تلقاء نفسی اس میں اپنی مرضی سے اپنے نفس کی چاہت سے، ان اتبع الا ما یوحی الی میں نہیں پیروی کرتا بس اس کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، یعنی جو وحی اللہ فرماتا ہے اسی کی نبی پاک پیروی فرماتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا؟ اس آیت کے تحت بھی اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب یہ جو سابقہ قصہ جو آپ کو سنایا گیا یہ قصہ غلط ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح سورہ حاقہ آیت نمبر 44 سے لے کے 46 تک ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر وہ خود گاڑ کر باتیں ہماری طرف منسوب کرتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا، ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگے دل، یعنی اس کی اشارہ کو ہی ہم کاٹ دیتے، دل کی جو رگ تھی جو خون لے کے آتی جاتی ہم وہی کاٹ دیتے، مطلب کہ صحیح تمام کر دیتے۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ اس چیز کا گمان کیا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہو جو شیطان کے وسوسے میں آ کے کہی گئی ہو۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ پرانی نصوص قطعیہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور نبی کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو غیر انبیاء ہیں یہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتا ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غلطی سے محفوظ رکھتا ہے، ان میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے غیر انبیاء میں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، اگر غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو اسے خطائے اجتہادی کا نام دیا جاتا ہے، اور انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر ان سے کوئی اس طرح کی خطائی جو ہے وہ جو ہے اجتہادی کوئی عمل جو ہے وہ سرزد ہو جائے تو وہ امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کھا لینا، یہ انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی، انہیں زمین پہ بھیجا گیا، عمل ان کے لیے رکھے گئے، تو یہ انبیاء کی اجتہادی عمل جو ہے یہ زمین کو آباد کرتی ہے، اور باقی انسانوں کا جو عمل ہے یا خطا ہے وہ برباد کرتی ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں باقیوں کی خطاؤں سے، لیکن انبیاء کی اجتہادی اعمال سے زمینیں آباد ہوتی ہیں، نئی شریعت بنتی ہے، نئے طریقے بنتے ہیں، نئی حکمت کے راستے جو ہے وہ وضع ہوتے ہیں، تو نبی جو ہے وہ خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، یہ خطا نہیں کر سکتے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی زور و شور سے اس روایت کا رد کیا، لکھتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، حاضی روایت باطلۃ موضوعۃ، یہ جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے، اور کہتے ہیں واحتجوا علیہ بالقرآن والسنۃ والمعقول، اور اس روایت کو رد کرنے کے لیے ہم دلیلیں لیتے ہیں قرآن سے، سنت سے اور عقل سے، یعنی یہ چیز نہ عقل میں آتی ہے، نہ قرآن و سنت کے موافق ہے، اور نہ کسی اور چیز کے جو ہے وہ یہ موافق آتی ہے۔ اس کے علاوہ 355 نمبر جو صفحہ ہے آگے جو میرے پاس ہے، اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو علامہ قرطبی نے قاضی ایاز کا یہ قول نقل کیا، مطلب یہ بھی واضح ہو کہ انبیاء سے کبھی بھی تبلیغ کلام الہی میں غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی جس طرح اہل تشیع کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کے آئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں
مسجد نبوی میں موجود تھے، اور یہ دونوں مثل غراب ہیں، جس طرح کوے ایک دوسرے کی مثل ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں نبی کی بھی توہین کر گیا، اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بھی توہین کر گیا۔ یہ محبان اہل بیت ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں مثل غراب تھے، اور جبریل کو سمجھ نہیں آئی وحی کس پہ کرنی ہے۔ جبریل جو ہے وہ نعوذ باللہ وحی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کر گئے۔ یہ باقاعدہ ان کی کتب کے اندر موجود ہے، ان کا یہاں پہ اعتقاد بھی ہے، یقین بھی ہے، اور یہاں پر تقیہ کر کے پھر اس روایت کو جو ہے وہ نہیں مانتے، کیونکہ تقیہ کرنا بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ ثواب ہے۔ ان تقیۃ من دینی و دینی آبائی لا دین لمن لا تقیۃ لہ، یہ باقاعدہ ان کی روایات ہیں۔ تقیہ ہوتا ہے خلاف حق بات کہنا، اندر کچھ رکھنا باہر کچھ رکھنا، دل میں کچھ لے کے جانا زبان سے کچھ ادا کرنا۔ ان تقیۃ من دینی و دینی آبائی، حضرت امام جعفر صادق کی طرف یہ قول جھوٹا منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ نے ارشاد فرمایا نعوذ باللہ کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اس کا مطلب جب بھی شیعہ کوئی مسئلہ تمیز بات کرے یا کسی صحابی کی تعریف کر رہا ہو یا کوئی بھی اچھا کام آپ اسے شیعہ کا دیکھیں تو یہ ذہن میں رکھیں یہ کبھی بھی بندے کے بچوں کی طرح اور خلوص نیت سے کام نہیں کرتے، یہ تقیہ کرتے ہیں۔ اور میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے خاندان کے ہیں، سب کا یہی نظریہ ہے، سب کا یہی موقف ہے کہ تقیہ کرنا ثواب ہے، اور یہ لوگ تقیہ کر جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے یہ تقیہ کر جائیں گے، یعنی جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ گرم ہو گیا فوراً تقیہ کر کے ایک دم جو ہے وہ سیف سائڈ لے کے یہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی کہ نبوت سے کبھی بھی تبلیغ کلام الہی میں جو ہے وہ حرج نہیں ہوا، مطلب انہوں نے جبریل پہ بھی تہمت لگائی کہ جبریل جو ہے وہ وہی غلط لے کے جا سکتا ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور حضرت علی المرتضیٰ کی بھی توہین کی کہ نبی ہونا کوئی اور چاہیے تھا، نبی کوئی اور ہو گیا۔ تو قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے شفا شریف کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ بالکل واضح ثبوت دیا، اور علامہ قرطبی نے اس کو جو ہے وہ تفسیر قرطبی میں ذکر کیا، ان الامۃ اجمعت فیما طریقۃ البلاء طریق البلاء انہ معصوم فیہ من الاخبار عن شیء بخلاف ما هو علیہ لا قصدا ولا عمدا ولا سہوا ولا غلطا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز تبلیغ کلام الہی میں غلطی نہیں ہو سکتی، نہ قصدن نہ عمدن نہ سہوا نہ غلطن۔ اس میں نبی ہر طرح معصوم ہوتے ہیں، نبی اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ بھی موقع واضح ہوا کہ انبیاء نے جو ہم تک پیغام پہنچائے وہ بالکل درست ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ واقعہ درست مان لیا جائے تو پورا قرآن مشکوک ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مشکوک ہو جاتے ہیں، اور یہ غیر مسلموں کی ایک سوچی سمجھی چال اور سازش ہے جس کو کتابوں کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا گیا۔ اب جس طرح بخاری شریف کے اندر اگر پرانے نسخے اٹھائے جائیں بہت سی حدیثیں موجود تھیں، لیکن یہ آج کل کے جو سلفی اہل حدیث آئے ہیں جب یہ انہوں نے سعودی عرب پہ قبضہ کیا 1923 میں، تو اب جو بخاری کے نسخے آ رہے ہیں ان میں سے کافی ساری حدیثیں غائب ہیں، اور وہ حدیثیں انہوں نے نکالی جو ان کے مطلب کی نہیں تھیں، جو رفع یدین کے خلاف تھیں، انہوں نے وہ حدیثیں نکالی جو نبی پاک کے علم غیب پر دلالت کرتی تھی، انہوں نے وہ حدیثیں نکالی جو نبی پاک کے اختیارات پر بحث جن میں موجود تھی، انہوں نے وہ ساری چیزیں نکالی، جس میں فضائل اہل بیت موجود تھے انہوں نے وہ روایات جو ہے وہ نکال دی، اور بخاری کا نسخہ ہمارے سامنے کر دیا اور کہا کہ بعد القرآن اصح الکتب بعد القرآن الصحیح والبخاری، کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، باقی کتابیں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ان حقائق کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ جو چیزیں اس میں سے کروائی ہیں بس آپ نے یہی کرنی ہے، باقی آپ اپنے نالج کے لیے اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں حبشہ سے واپس آنے والوں پر کیا بیتی۔ آگے جائیں ذرا۔ پچھلے ٹاپک میں کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ ہر غلطی گناہ نہیں ہوتی، ہر غلطی گناہ نہیں ہوتی۔ غلطی بعض اوقات اس کو انسان جو ہے وہ اپنے لیے ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو اسے جو ہے وہ گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھتے لکھتے اس سے جو ہے وہ لفظ آگے پیچھے ہو گئے، غلطی ہو گئی، تو یہ غلطی جو ہے وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اگر یہی غلطی وہ قرآن کے ساتھ کرتا تو گناہ گار ہوتا، اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو کچھ غلطیاں جو ہیں وہ قابل معافی ہیں اور کچھ غلطیاں قابل معافی
نہیں ہوتی جن کو گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور تقیہ آپ کو بتا دی ہے، تقیہ ہوتا ہے خلاف حق بات کہنا، دل میں کچھ رکھنا، زبان پر کچھ لے کے آنا، یعنی دوسرے الفاظ میں منافقت کرنے کو یہ لوگ جو ہے وہ تقیہ کا نام دیتے ہیں۔ حبشہ سے واپس آنے والوں پر کیا بیتی؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ لوٹ آئے تھے، اور ولید بن مغیرہ نے انہیں پناہ دی تھی۔ دوسرے حضرات کو بھی کسی نہ کسی رئیس نے پناہ دی تھی اور وہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے پناہ نہ دی، آپ بغیر کسی پناہ کے مکہ المکرمہ میں واپس آ گئے۔ قلیل عرصہ یہاں قیام کیا، پھر دوبارہ حبشہ واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی تھی۔ آپ امن و سکون کے ساتھ مکہ میں اپنے دن گزار رہے تھے، کوئی کافر آپ کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن آپ دیکھتے تھے کہ ان کے دوسرے دینی بھائیوں پر کفار بڑا تشدد کر رہے ہیں۔ ان کی ایمانی غیرت برداشت نہ کر سکی کہ ان کے دینی بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اور وہ ایک کافر کی پناہ لے کر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ولید کی پناہ اس کو لوٹا دیں گے، تاکہ کفار ان کو بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنائیں جس طرح دوسرے مسلمانوں پر ظلم ستم کر رہے ہیں۔ آپ ولید کے پاس گئے اور کہا ہے، آپ نے شمس تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن اب میں تمہاری پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، بھتیجے کیا بات ہے، کیا کسی نے تجھ پر کوئی زیادتی کی؟ آپ نے کہا نہیں، ولکنی ارضی بجوار اللہ عز وجل ولا اريد ان استجیر بغیرہ، نہیں مجھ پر کسی نے زیادتی نہیں کی، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں، اور اس کے سوا کسی غیر کی پناہ مجھے منظور نہیں ہے۔ ولید نے کہا، مسجد میں چلیے، جس طرح میں نے مجمع عام میں آپ کو پناہ دی تھی، آپ بھی مجمع عام میں اس کو واپس کریں۔ دونوں حرم میں گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے اعلان کیا کہ ولید نے مجھے پناہ دی تھی، صادقہ قد وجدتہ وفیا کریم الجوار ولکنی قد احببت اللہ استجیر بغیر اللہ عز وجل وقد رددت علیہ جوارہ۔ اس نے اپنے وعدے کو خوب نبھایا، میں نے اس کو وعدہ کرنے والا اور باعزت طور پر پناہ دینے والا پایا، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کی پناہ میں زندگی بسر کروں، اس لیے میں نے اس کی پناہ سے لوٹا دی۔ وہاں سے عثمان اور لبید بن ربیعہ مشہور شاعر اکٹھے چل کر قریش کی ایک محفل میں آئے۔ لبید نے یہ مصرع پڑھا، لا کل شیء ما خلی اللہ باطل، بے شک ہر چیز اللہ کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، تو نے سچ کہا۔ پھر لبید نے کہا، کل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت یقیناً مٹنے والی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، کذبت نعیم الجنت لا یزول، تم نے جھوٹ کہا، جنت کی نعمتیں کبھی بھی زائل نہیں ہوں گی۔ لبید کو یہ بات سخت ناگوار گزرنے کا ہے، گوئے قریش پہلے تو تمہارے ہم نشین کو ایسا تلخ اور گستاخانہ جواب نہیں دیا جاتا تھا، اپنے مہمان کی دل آزاری کا یہ طریقہ تم نے کب سے اپنایا ہے؟ ایک شخص نے بولا ہے، لبید ناراض نہ ہو، یہاں بے وقوفوں کی ایک جماعت ہے جو ہمارے خداؤں کے منکر ہیں۔ یہ شخص ہی نہیں میں سے ایک حضرت عثمان نے بھی اس کو جواب دیا۔ تلخ کلامی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس آدمی نے حضرت عثمان کی آنکھوں پر زور سے تماچا دے مارا، چوٹ سے وہ سوج گئی۔ ولید بن مغیرہ کو پاس بیٹھا تھا، اسے سب کچھ دیکھا اور بطور طنز بولا، عثمان جب تک تم میری پناہ میں تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ ایسا کرتا، اب مزہ چکھو میری پناہ مسترد کرنے کا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بل واللہ ان عین صحیحۃ لفقیرۃ الی مثل ما اصاب اختها فی اللہ عز وجل وانی لفی جواری من هو اعز منک واقدر یا ابا عبد الشمس، بخدا میری درست آنکھ بھی چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے بھی ایسا ہی تماچا لگے، اور اے ابو عبد الشمس، میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو تجھ سے زیادہ معزز اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ولید نے کہا، میرے بھتیجے، اب بھی اگر تم میری پناہ میں آنا چاہو تو آ سکتے ہیں۔ عثمان نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ حضرت ابو سلمہ بھی ان مہاجرین میں سے تھے جو مکہ لوٹ آئے تھے، ان کو حضرت ابو طالب نے پناہ دی تھی۔ ان کے قبیلہ بنو مخزوم نے چند آدمی حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور اعتراض کیا کہ آپ نے ہمارے آدمی کو کیوں پناہ دی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرا بھانجا ہے، اس لیے میں نے پناہ دی، اس نے مجھ سے پناہ مانگی، میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اگر میں اپنے بھانجے کو پناہ نہیں دے سکتا تو پھر اپنے بھتیجے کو کیوں کر پناہ دے سکوں گا؟ تو یہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا کہ کس طرح واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ پھر حبشہ کی طرف جو ہے وہ دوسری ہجرت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے خود سے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اسائنمنٹ کے طور پہ لے لیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں،
ورنہ PDF جو ہے وہ آپ سے جن کے پاس نہیں ہے شیئر کر کے اس کو آپ نے خود سے مکمل کرنا ہے. حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، یہ بھی آپ کے کورس میں شامل ہے. یہ آسان ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ جب ہم اگلے لیکچر میں جائیں گے تو شب ابی طالب کی طرف ہم پڑھیں گے. تو یہ آپ کا حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، یہ اب آپ کے ذمہ ہے. انشاءاللہ آپ نے اس کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اس کو آرام سے بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ یہ سارا کلیئر ہو جائے گا. اگلا لنک میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاء کی کلاس کے لیے، تیار ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.